بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی جگہ۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جہاں تک جاتے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ وہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق و گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے بہت کم لوگوں سے بات کرتے تھے، اور جب کبھی عوام الناس کی طرف رخ کرتے تو حکمت و دانائی کی خیرات بانٹتے اور عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے ان کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ آپ کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور جائے پیدائش کوفہ بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ولادت کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہ مل سکا، مگر وصال کی تاریخ 191 ہجری، 193 ہجری اور 197 ہجری تینوں ہی قول ملتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف کے مشہور قبرستان میں ہے۔ کم ہی لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہوں گے۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے، جس کی وجہ سے اس کا اصل تلفظ بہلول ہے، جس کے معنی ہنس مکھ، سچے، عقل مند اور حاضر جواب کے ہیں۔ بہلول نام کے جو کہ ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اصل نام بہلول سے ہٹ چکا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس میں کوئی خاص پہلو پشیدہ نہیں، بلکہ زبان کے فرق کی وجہ سے اب صرف بہلول ہی زبان زد عام ہے۔ اس سے نام کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت ہے، اسی طرح ہر دور میں آپ سے منسوب حکایات شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے کہا، اس کی تلاش کرو۔ مرید ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آخر ان کو بہلول ایک صحرا میں مل گئے۔ شیخ بہلول کے پاس گئے تو دیکھا بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، کون ہو تم؟ فرمایا، میرا نام جنید بغدادی ہے۔ بہلول کہنے لگے، اچھا تو تم ہو وہ شخص جو لوگوں کو دین سکھاتے ہو؟ مزید کہنے لگے کہ اچھا اپنے کھانے کا طریقہ تو تم جانتے ہوگے؟ شیخ کہنے لگے، جی ہاں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا لیتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہلول کہنے لگے کہ تم انسانوں کے پیر و مرشد بنے پھرتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، اے حضرت یہ تو دیوانہ پاگل ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ شیخ فرمانے لگے کہ آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہلول نے ویرانے میں پہنچ کر اپنا ڈیرا جما لیا۔ شیخ بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے تو بہلول نے پھر ان سے ایک سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول بولے کہ خیر، تم کھانے کا طریقہ تو نہیں جانتے، لیکن گفتگو کرنے کا تو جانتے ہوگے؟ شیخ نے جی میں سر ہلایا۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں ہر بات ناپ تول کے کرتا ہوں، بے معنی اور بے موقع بات نہیں کرتا، سننے والوں کو عقل کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلواتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے پر نظر رکھتا ہوں۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے یہ کہہ کر حضرت جنید سے منہ پھیرا اور ایک طرف کو چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ اے حضرت
یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ شیخ اٹھے اور بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول کہنے لگے کہ تمہیں کھانا کھانے اور گفتگو کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ کہنے لگے جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا اچھا تو بتاؤ پھر۔ شیخ کہنے لگے کہ عشاء کی نماز اور وظائف پڑھنے کے بعد میں سونے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ پھر سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین سے سیکھے تھے۔ یہ سن کر بہلول کہنے لگے بس معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولے اے حضرت میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ بہلول کہنے لگے تو میاں سنو، تم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب بعد کی باتیں ہیں، اصل باتیں میں بتاتا ہوں۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روٹی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنیدی بے ساختہ بول اٹھے اللہ آپ کو جزا دے۔ پھر بہلول کہنے لگے کہ گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی بھی غرض ہوگی، یہ لالچ ہوگی تو خواہ کتنی ہی اچھی بات ہو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پھر سونے کے متعلق بتانے لگے اسی طرح سونے کے بارے میں جو تم نے جواب دیا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہلول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دعائیں کرنے لگے۔ شیخ جنید کے مریدوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران کے حیران رہ گئے۔